بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزينة عرش ومداد كلماتي وعدد قدر الأمطار وعدد برق الأشجار. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم یا عظیم سلطانی ویا قدیم الاحسان. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک لا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت الجواد الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما یا قوی. محترم اور بہنوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی بات کہنے سننے کے لیے جمع فرمایا. یہ مجلسوں میں بیٹھ کے ہم سب کو اسی بات کی فکر کرنا ہے. اللہ پاک نے ہم سب کو اس دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے. ہم سب کو دنیا کی چیزیں اور دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کی زندگی بہت جلدی جو ہے چھوڑ کر جانا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک کان میں اذان کہی جاتی اور دوسرے کان میں جو ہے وہ اقامت کہی جاتی. جب اذان اور اقامت ہو جاتی ہے تو جو ہے صرف نماز پڑھنے کا انتظار رہتا ہے کہ بس نماز پڑھنا ہے. اور محترم اور بہنوں، جنازے کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، بس جنازہ فرحتے کے ساتھ فوراً نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. تو ایسے محترم اور بہنوں، ہمارے ایک کان میں اذان ہو چکی ہے اور دوسرے کان میں اقامت ہو چکی ہے. اب انتظار جو ہے صرف نماز کا ہے. اور کس کی نماز کب پڑھی جائیں گی کسی کو جو ہے اس کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، کہ ہم نے 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا. اس میں سے ایک چیز جو ہے موت ہے. اللہ پاک نے موت کا علم کسی کو نہیں دیا، کب اور کہاں اور کیسے آئیں گے. اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی فکر کر لے. حدیث پاک کے مفہوم بات ملتی ہے. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنی بھی دن زندہ رہے آخر ایک دن مرنا ہے. اللہ پاک نے یہ اٹل قانون بنایا سارے دنیا کے انسانوں کے لیے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو ہے آپ جس سے بھی محبت کرے آخر ایک دن جدا ہونا ہے، اور آپ جتنی بھی دن زندہ رہے آخر ایک دن آپ کو مرنا ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے. اور آپ کسی قسم کا بھی بھلا یا برا عمل کرے اس کا بدلہ ضرور ملے گا. آپ کسی قسم کا بھی بھلا یا برا عمل کرے اس کا بدلہ ضرور ملے گا. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کو کل دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی کل قیامت کی جو ہے اس کے سامنے لاویں گے. اس لیے محترم اور بہنوں، کل ہم سب کو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے ہم سب کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار فضول پیدا کیا اور کیا تم ہمارے طرف لوٹ کے نہیں لائے جاؤ گی، بلکہ ہم تمہاری زندگی کا پورا حساب لیں گے. تو محترم اور بہنوں، زندگی جو دی اللہ نے وہ بندگی کے لیے دی ہے، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے دی ہے، نہ کہ زندگی گزارنے کے لیے دی ہے.
زندگی تو جو ہے وہ جانور گزارتے ہیں، چوپائے گزارتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری اپنی زندگی آخرت کے اعتبار سے بنے، آخرت کے اعتبار سے سورے۔ اللہ پاک نے یہ زندگی جو ہے وہ آخرت کے بنانے کے لیے دی ہے۔ ہم لگ گئے دنیا بنانے کے لیے، دنیا کی چیزوں کو سمیٹنے کے لیے، دنیا کے اسباب کو، دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کی چیزوں کو سمیٹنے میں لگ گئے۔ حالانکہ محترم اور بہنوں، دنیا کی زندگی جو ہے یہ مقدرات ہے، دنیا بقدر مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر میں لکھ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دے کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ دنیا کی روزی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے۔ کسی کو سیڑھ بنایا، کسی کو نوکر بنایا، کسی کو مالک بنایا، کسی کو جو ہے غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا۔ یہ اللہ کا بانٹا ہوا رزق ہے۔ کسی کے پاس جو ہے غربت ہے، غریبی ہے، تو یہ کوئی ذلت کی چیز نہیں ہے، اور یہ کوئی جو ہے ناکامی والی جو ہے زندگی نہیں ہے۔ اور کسی کے پاس یعنی جو ہے مال ہے تو بہت بڑی عزت کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا بانٹا ہوا رزق ہے، اللہ کا بانٹا ہوا مال ہے، اللہ کا بانٹا ہوا رزق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہے اصل اللہ کے نزدیک جو کامیابی کا ضابطہ ہے وہ اللہ کا دین ہے، کہ ہمارے اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکامات ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہو، یہ دین ہوگا، اللہ پاک جو ہے زندگیوں کو کامیاب کریں گے۔ کہ زندگی کی کامیابی کے لیے جو ہے مال و دولت، دنیا کے اسباب، دنیا کا جو ہے وہ سامان ہونا، دنیا کی چیزیں ہونا، یہ نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی اللہ پاک نے جو ہے وہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی ہے، کہ ہماری اپنی زندگیاں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بن جاوے۔ اور وہ اعمال میں سب سے اہم عمل جو ہے محترم اور بہنوں، اللہ کے ذات کا یقین ہے، ایمان ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان دیا ہے، یہ ہماری اپنی آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ موت کے وقت میں سارے چھوٹ جائیں گے، دوست احباب، مال دولت، دنیا کا ساز و سامان سب چھوٹیں گا، ساتھ میں ہمارے ایمان آئیں گا، اور یہ ایمان آخرت کے سارے منزلوں میں ساتھ دیں گا، قبر میں، حشر میں، حساب کتاب کے وقت میں، اور فلسرات کے وقت میں، اور کل آخرت میں جو ہے اللہ کے سامنے ایمان کے بقدر جو ہے وہ نجات کے اللہ فیصلے کریں گے۔ اس لیے محترم اور بہنوں، اس ایمان کو بنا کے بچا کے لے کے جانا ہے، کہ ہمارے اپنے اندرون کا دلوں کا وجدان بنے، یقین بنے دلوں کے گہرائی کے اندر کہ کرنے دھرنے والی ذات تن تنہا اکیلی اللہ کی ہے، نفع نقصان کے مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہے، کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والے اللہ ہے۔ اب تک کہ جو ہوا اللہ ہی نے کیا، اب جو ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوگا اس کو بھی اللہ ہی کریں گے۔ اس کا یقین ہمارے اپنے دلوں کے گہرائی کے اندر آوے کہ مشکل کشا، حاجت روا، سارے مشکلوں میں کام دینے والی ذات اللہ کی ہے، سارے حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا کرنے والے اللہ ہے، اور سارے ہمارے کاموں کو بنانے والے اللہ ہے۔ یہ دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا، اور بنی ہوئی چیزیں بنانے والی کی محتاج ہوتی ہے۔ ان ساروں کے بنانے والے اللہ جل شانہ، ان کے کنٹرول میں، ان کے قبضے قدرت میں، ان کے ہاتھ میں یہ ساری دنیا کی چیزوں کا بنانا اور بگڑنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہ جو ہے یہ دنیا کے سارے ملک کے جو ہے تنے تنا اکیلے مالک اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے ملک و مال دیتے ہیں، جس سے چاہے ملک و مال چھین لیتے ہیں، اللہ جس کو چاہے عزت دیتے ہیں، جس کو چاہے ذلیل کرتے ہیں، وہ اللہ ہے، وہ اللہ کے کنٹرول میں ساری چیزیں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت چلتی ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ جو ہے ہم رات کو دین سے نکالتے ہیں اور دین کو رات سے نکالتے ہیں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتے ہیں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتے ہیں۔ وہ اللہ کی قدرت ہے کہ انڈا جو ہے بے جان ہے، لیکن وہ اللہ جو ہے اپنے قدرت کاملہ سے اس بے جان میں سے جاندار کو اللہ نکال رہے ہیں، اور جاندار میں سے اللہ بے جان کو نکالتے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان بنے ہوئی چیزوں کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچاننے والے بنے، وہ اللہ کیسے قدرت والے، وہ اللہ کیسے طاقت والے، جو اللہ نے جو ہے قرآن مجید میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنایا، چاند ستاروں کو بنایا، اور یہ سب جو ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فضائل کی کتاب میں لکھا ہے ایک آدمی اپنے گھر کے چھت پہ لیٹا ہوا ہے اور اپنے آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے، چاند ستاروں کو، آسمان کو،
کہ ضرور تمہارا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ ذات اللہ کی ہے، وہ اللہ ہے جو اللہ دنیا کے سارے چیزوں کو اپنے کنٹرول سے اور اپنے حکم سے اپنے امر سے چلا رہے ہیں۔ ان ساروں کے اندر اللہ کا حکم کام کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر لیتے ہیں، کن فیکون کہتے ہیں اللہ، بس ہو جا تو دنیا کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ محترم اور بہنوں، وہ اللہ کی بڑائی آوے، وہ اللہ کی عظمت آوے، وہ اللہ کی جو ہے کبریائی، وہ اللہ کی ربوبیت ہمارے اپنے دل و دماغ میں آوے۔ حدیث پاک کے مفہوم فرمایا کہ اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا دو، اللہ تم کو بخش دے گی، اللہ تم کو بخش دے گی۔ تو محترم اور بہنوں، اللہ کرے کہ جو ہے ہمارا اپنا یقین بنے کہ کرنے دھرنے والی ذات تنے تنا اکیلی اللہ کی ہے، اور اللہ کے کرنے کا جو ضابطہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ایسے شاندار نبی دیے اور ایسے جو ہے اونچے نبی اللہ نے ہم کو دیے کہ جن کی خاطر اللہ نے دنیا بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم دنیا کو بھی نہیں بناتے۔ تو جو وجود کائنات ہے، کہ بعد الخدا تو یہ قصہ مختصر، کہ جو ہے اللہ کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ سارے نبیوں کے امام ہیں آپ۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی امامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی۔ ایسے شاندار نبی اللہ نے ہم کو دیے۔ محترم اور بہنوں، ان کے طریقوں کے اوپر ہماری زندگی آوے، ہمارا اپنا لین دین ہے، ہمارا اپنا گھر کا رہن سہن ہے، ہماری اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک، رات کے سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک ہماری اپنی زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آوے، ان کے سنتوں پر آوے، کہ جتنا سنتوں پر عمل ہوگا زندگیاں جو ہے ہدایت والی بنے گی، اور جتنا سنتوں کو چھوڑا جائے گا زندگیاں گمراہی والی بنے گی، ضلالت اور جو ہے جہنم والی بنے گی، ہے نا۔ اس لیے فرمایا سنتوں پر عمل کر بے دھڑک، یہ ہے سیدھی جنت کی سڑک۔ کہ ہمارا اپنا سنتوں پر آنا، سنتوں پر عمل کرنا، جان جان کے جو ہم سنتوں کو اپنانے والی بنے۔ محترم اور بہنوں، آج اللہ ہم کو معاف فرمائے، ہماری طبیعتیں آزاد ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے آزاد رہیں، ہم کسی کے پابند نہیں رہیں، لیکن محترم اور بہنوں، آزادی بربادی ہے، آزادی بربادی ہے۔ دنیا والے آواز لگا رہے کہ بے آزاد رہو، کسی کے پابند مت رہو، لیکن دین نام ہے پابندیوں کا اور بے دینی نام ہے آزادی کا۔ ہم کو دین کے اعتبار سے، شریعت اور سنت کے اعتبار سے اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، اللہ اس کے رسول کے دین کا، احکامات کا اور شریعت اور سنت کا، کہ اس کے اندر اللہ نے ہماری اپنی دنیا اور آخرت کی بننے کی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جو ہے ہمارا اپنا سنورنا اور بننا رکھا ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آوے، ہمارے گھر کا رہن سہن، ہمارے گھر کا معاشرہ، ہمارے گھر کا جو ہے وہ کہاں کے پورا ماحول دینداری کا بن جا رہا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جیسے جیوں گے ویسے مروں گے، جیسے مروں گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ ایک روایت میں فرمایا من تشبہ قومی فہو منہ، کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل مرنے کے بعد انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر محترم اور بہنوں ہمارا اپنا زندگی کا گزارنا اگر جو ہے غیروں کے طریقے پر رہا، کہ جو ہے جیسے وہ رہتے ویسے ہم بھی رہ رہے، جیسا ماحول جیسا دیش ویسا بھیس، بہت سارے لوگ کہہ رہے کہ بھی جو ہے جہاں جاؤ ویسی گاؤ، نہیں بلکہ محترم اور بہنوں ہم کو تو ہماری شریعت نے شریعت اور سنت کا پابند بنایا کہ ہمارا رہن سہن کیسے ہو، کہ ہمارے جو ہے محترم اور بہنوں کہ جو ہے ہماری اپنے جو ہے وہ زندگی کی گزارنے کے اعتبار سے پابندیاں ہے، آزادی نہیں ہے کہ جو ہے بہن کس کے سامنے آ سکتی ہے، کس سے پردہ ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی نے پوچھا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہے یہ کہاں کہ دیور شوہر کا بھائی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دیور تو موت ہے، کہ قریبی تعلقات کی وجہ سے۔ تو یہ فرمایا کہ جو ہے یہ اپنے نامحرموں کے سامنے نہیں آ سکتی، پردہ ہے، شریعت ہے، یہ دین ہے۔ بے دینی، یہ اللہ ہم کو معاف فرمائے، آج بے دینی کا وبال ایسا ہے کہ جو ہے کہ زندگیاں جہنم بنی ہوئی ہیں۔ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر جو اللہ کا حکم ہے، امر ہے اللہ کا، پردے کا اہتمام کرے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، نابینا صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے پردہ نہیں کیا اور وہیں ٹھہری رہی. حضور علیہ السلام نے تیز نگاہ کر کے دیکھا، پھر بھی جو ہے سمجھ نہیں پائی. کچھ دیر کے بعد حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ ایک نامحرم آئے اور تم نے پردہ نہیں کیا. تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آنکھوں سے نابینا تھے، اندھے تھے. تو کہا تو تو بینا تھی، تو تو آنکھ والی تھی. تو فرمایا کہ ہماری شریعت تو اتنی پابند ہے کہ جو ہے ہماری اپنی، ہم کس کے سامنے جا سکتے ہیں، شریعت نے کس کے سامنے ہم کو جو اجازت دی ہے. سگی بیٹی اپنے باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آ سکتی. کہ ہماری شریعت تو اتنی پاکیزہ ہے، صاف ستھری ہے. اللہ کرے کہ ہماری اپنا جو ہے رہن سہن، ہمارا اپنے گھر کا معاشرہ، ہمارے اپنا جو ہے وہ 24 گھنٹے کا زندگی کا گزارنا یہ شریعت اور سنت پر آوے، دینداری پر آوے، اعمال جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آوے. ایک یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو راستہ چلنے کا طریقہ بھی بتلایا، تم کو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا. تو کہیں ہم کو یتیم نہیں چھوڑا ہے کہ فلاں جو ہے دین یہ طریقہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے لہٰذا یہ طریقہ غیروں سے لیا جائے. نہیں، بلکہ محترم بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مکمل اور کامل شریعت دی ہے جس کے اندر اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کا بننا اور سننا رکھا ہے. آج ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ جو ہے میٹھی سنتیں ہم کو پسند آتی ہیں اور جو ہے باقی اللہ کے امر جہاں ہمارے نفس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے اور بڑا جو ہے ہم کو یعنی جو ہے وہ طبیعت پر بھاری رہتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. آدھا چھٹیر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا نہیں، بلکہ فرمایا فی السلم کافہ. اللہ کا جو ڈیمانڈ ہے وہ پورے دین میں داخل ہونے کا ڈیمانڈ ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت اور سنت کا، دین کا پابند بناوے. اپنے آپ کو اس کا پابند بناویں گے اللہ پاک دنیا اور آخرت کی خیر دیویں گے. اس لیے ہماری اپنی زندگیاں جو ہے وہ محترم اور بہنوں یعنی جو ہے وہ ایمان کے اعتبار سے بنے اور سورے. اور ایمان جب بنے گا پھر اعمال کرنا آسان ہوگا. اعمال ہی سے اللہ تعالیٰ حالات بنائیں گے. آج ہمارے اپنے جتنے بھی مسائل ہیں یہ سارے بے دینی کے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو کچھ بھی تم زمین کے اوپر دیکھتے ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے. کہ آج حالات بگڑ گئے، حالات کے رونے ہیں کہ دعا کرو، پریشانی ہے، حالات ہیں. محترم اور بہنوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ہم نے اپنے عمل کو بگاڑ دیا، اللہ نے ہمارے حالات کو بگاڑ دیا. کہ بعض مرتبہ یہ اللہ کی بندی یہ اللہ سے کہتی اللہ میرے حال کو دیکھ، اللہ فرماتے کہ بندی تیرے اعمال کو دیکھ. کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ابھی شب معراج ہے نا، جو ہم جو ہے 27 شب کو جو ہے مناتے ہیں. شب معراج میں حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ زمین کی طرف سے آسمان میں اوپر جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف نیچے آتی ہیں. تو پوچھا حضرت جبریل السلام سے کہ جبریل یہ کیا ہے جو چیزیں اوپر سے نیچے سے اوپر جا رہی ہے، اور وہ چیزیں کیا جو اوپر سے نیچے اتر رہی ہے؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہے یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، ہمارے اپنے کردود ہے، زندگی کے جو ہے اعمال ہے. اور وہ چیزیں جو اوپر سے نیچے اتری ہے جیسے اعمال جاتے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے اترتے ہیں. تو محترم اور بہنوں، ہمارے اپنے عملوں کے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے حالات کا بننا اور بگڑنا ہے. اس لیے جو ہے بنیادی طور پر ہم سب کو اپنے عملوں کے اندر جو ہے وہ زندگیوں کو اعمال کے اعتبار سے سدھارنا ہے، بنانا ہے. اور اعمال میں سب سے اہم عمل جو ہے نماز والا عمل ہے. اللہ پاک نے ہر بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور کل مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا. اس لیے فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. محترم اور بہنوں، یہ نماز اللہ کا فرض ہے، قرض ہے، یہ معاف نہیں ہے. اس لیے ہماری ماں بہنیں اپنے جو ہے گھروں کی 4 دیواری کے اندر 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام جو ہے اس کی فکر کرے. مردوں کے لیے مسجد میں جماعت کی نمازیں، لیکن عورتوں کے لیے جو ہے نماز کا ہوتے کے ساتھ فوراً نماز پڑھ لیں. جماعت کا انتظار نہیں اور وقت میں تاخیر نہیں.
اول وقت میں نماز پڑھ لے، کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، وقت ہو گیا، فوراً نماز پڑھ لے، نماز میں ٹال مٹول نہ کرے۔ شیطان ٹال مٹول کراتا ہے، ابھی بعد میں پڑھ لیں گے، یہ کام ہے وہ کام ہے فلاں جو ہے، نہیں بلکہ محترم اور بہنوں افضل عمل نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ اپنے نمازوں کا ہم جو ہے فکر کرنے والی بنے۔ ہماری ماں بہنوں کی فکر سے گھروں کے چار دیواری کے اندر پانچوں کی نمازوں کا اہتمام ہوگا، اور گھر کے فرد جو ہے سارے نمازی بنے گے۔ اپنے مردوں کو، اپنے جو بچوں کو ترغیب دے کے مسجد میں نماز کے لیے بھیجے، اور جو ہے اپنے گھروں کے اندر ہماری ماں بہنیں پانچوں کی نمازوں کا اہتمام کرنے والی بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی تنگی آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرماتے، اور یہ آیت شریفہ تلاوت فرماتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ نبی جی ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ بہترین انجام تقوی اور پرہیزگاری کا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم کو نمازوں کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزی کی تنگی کو دور کریں گے۔ ہمارے اپنے گھروں کے مسائل ہیں، لیکن جو ہے اگر ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، اللہ ہمارے روزی میں برکت دیں گے، اللہ ہمارے مسائلوں کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے وعدہ اللہ کا دنیا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے احادیث قدسی میں، اے میرے بندے، اے میری بندی، تو میری عبادت کے لیے آ جا، میں تیرے دل کے سینکڑوں طرح کی پریشانی کو دور کروں گا، تیرے حالات کو دور کروں گا، اور تیرے مصیبتوں کو دور کروں گا۔ اور تو ایسا نہیں کریں گی تو تیرے تنگی کو اور بڑھا دوں گا، تیرے معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ تو محترم اور بہنوں، سارے حالات کا حل جو ہے اعمال کے اندر رکھا ہے اللہ نے۔ اعمال کا ہم اہتمام کرنے والے بنے۔ یہ گھروں کے چار دیواری کے اندر ہماری ماں بہنیں نمازوں کا، اعمال کا اہتمام کرے، اللہ اللہ کرنے کی، تسبیح تلاوت کا جو ہے ہم ماحول بناوے۔ روزانہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان گھروں میں اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت کے فرشتے نازل فرماتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اور جہاں فرمایا کہ اللہ کا کلام پڑھا نہیں جاتا ہے، وہاں تنگیاں، نحوستیں، بے برکتی آتی ہیں۔ اور جب پڑھا جائے گا پھر اللہ وہاں سے شیاطین نکل جاتے ہیں، اور تنگیاں نکل جاتی ہیں، نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے اپنے ذہنوں میں کہ فلاں نے میرے گھر پہ لیمبو پھرایا، فلاں نے میرے گھر پہ کرنی کی، نہیں بلکہ محترم اور بہنوں سب سے بڑی کرنی اپنے بدعمال کی ہے۔ آج ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک اللہ والے جو ہے کہا کہ وہ نماز، ایک نمازی نے کہا کہ جو ہے کہ گھر میں جو ہے ہمارے برکت نہیں ہے، تو جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، کہا کہ ہاں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے گھر کے اوپر پردہ لگا دیں۔ اب جیسے انہوں نے پردہ لگایا تو پردہ لگانے کے بعد گھر میں خیر و برکت آنا شروع ہو گئی۔ اب جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی جو ہے کیا بات ہے کہ پردہ لگا، تو کہا کہ تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، وہ بے نمازی کی نگاہ تمہارے گھر پہ پڑتی تھی، جس کی وجہ سے گھروں کی خیر و برکت ختم ہو جاتی تھی۔ یعنی محترم اور بہنوں تھوڑا سا ہم سوچیں کہ ایک بے نمازی کی نگاہ گھر میں پڑنے سے نحوست اور تنگی جو ہے وہ کہا کہ بڑھ رہی ہے اور برکت اڑ گئی۔ تو کہا کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر بے نمازی پن ہوگا تو کہاں سے خیر و برکت آئے گی، کہاں سے جو ہے مسائل حل ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، ایسے 160 گھر تک بے نمازی کی نحوست پہنچتی۔ تو کتنی بری چیز ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس لیے محترم اور بہنوں نمازوں کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کو اللہ سے حل کرنے والی بنے۔ اللہ پاک ہمارے پریشانی کو دور کریں گے، اللہ حالات کو دور کریں گے۔ سارے وعدے اللہ کے دنیا کے اندر ہے، اور کامیابی کے اعتبار سے آخرت میں اللہ تعالیٰ جو قبر کی منزل ہے سب سے پہلے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ منزل سے گزرنا ہے، اللہ پاک جو ہے نمازوں کی برکت سے قبروں کو جنت کا باغ بناویں گے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ سارے وعدے اللہ کے عملوں پر ہے۔ ان عملوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ہم کو فکر کرنا ہے۔ ان اعمال سے زندگیاں بنیں گی، چیزوں سے، مال سے، اچھے فرنیچر سے، بڑھیا جو ہے وہ کھانوں سے، بڑھیا کپڑوں سے زندگیاں نہیں بنتی ہیں، بلکہ زندگیوں کے بننے کا معیار محترم اور بہنوں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان اعمال سے زندگیاں بنتی ہیں۔ اگر چیزوں سے، مال سے، اچھے کھانوں سے، اچھے کپڑوں سے زندگیاں بنتی تو اس کے سب سے زیادہ حقدار وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتیں تھیں۔ لیکن فرمایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل سادگی والی گزری، سیدھی سادی گزری۔ ایک مرتبہ حضرت اماں عائشہ رضی نے جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا
ساری ضرورتوں کو دنیا ہی میں پوری کروں گی. ہاں اور پھر جو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گھرانے بالکل سیدھے سادے تھے. ہاں حضرت اماں عائشہ نے فرماتی ہے کہ جو ہے ہمارے گھر پر جو ہے ہلال ثم الہلال، کہ ہمارے گھر پر 1 چاند 2 چاند 3 چاند گزر جاتے ہیں لیکن ہمارے گھر کے چولہے نہ تو سالن کے لیے سلگتے نہ روٹی کے لیے. ہاں تو جو ہے کسی نے کہا کہ اماں جان، پھر کہا کہ گزر اوقات کیسے ہوتا تھا؟ کہا کہ 2 چیزیں، 2 کالی چیزیں، کہا کہ ایک کھجور اور دوسرے پانی. ہاں کھجور کھا لیتے اور پانی پی لیتے. ہاں تو کہا کہ کھجور تو سمجھ میں آتا ہے کالی ہے، لیکن پانی کیسے کالا؟ تو کہا کہ ہاں کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے ہم کو اتنی کمزوری اور اتنی آنکھوں پر جو ہے دھندلا پن رہتا کہ پانی بھی ہم کو کالا نظر آتا. یعنی محترم اور بہنوں، یہ کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہے، یہ زندگیاں ہے، یہ حقیقت ہے کہ کیسی زندگیاں گزاری انہوں نے. ہاں اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے آخرت کے اعتبار سے اور فکروں کے اعتبار سے ہماری اپنی زندگیاں جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں نمونہ ہیں کہ کیسی انہوں نے زندگی گزاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینوں وامیتنی مسکینوں واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھ کو مسکینوں میں رکھ، غریبوں میں رکھ، اور میری غریبوں میں پرورش کر اور غریبوں میں سے مجھ کو اٹھا. حضرت اماں عائشہ نے جو ہے وہ عرض کرتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکینت کی دعا کیوں کرتے، غریبی کی دعا کیوں کرتے؟ ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ مساکین اپنے اغنیا سے، اپنے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یعنی ان کے سامنے آخرت تھی. ہاں آج اللہ ہم کو معاف فرمائے، ہمارے سامنے دنیا ہے، دنیا کی ضرورتیں ہیں. ہاں حالانکہ جو ہے یہ چھوڑنا ہے، چھوٹنے والی ہے. آخرت اصل ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. اس لیے ہم اپنی زندگیاں جو ہے اپنے گھروں کے 4 دیواری کے اندر اپنے نمازوں کا اہتمام، اپنی تسبیح تلاوت کا اہتمام، اس کی ہم فکر کرنے والے بنے. اور ایک ذمہ داری ہماری اپنے گھر کے اولاد کی ہے. یہ ہماری گھر کی اولاد آج چھوٹی ہے، کل کو بڑی ہو جائے گی، ان کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. فرمایا کہ ماں کا گود یہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے. جتنے بھی اللہ والے دنیا میں آئے ہیں، ان اللہ والوں نے ان کی سوانح پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو. ان کی کتابوں کے اندر ہے کہ ہمارے ولایت کے اندر، ہمارے ولی بننے کے اندر ہمارے ماؤں کا حصہ ہے، ہمارے ماؤں کا حصہ ہے. ہاں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. کاکی کہتے روٹی کے ٹکڑے کو. ہاں ان کے نام کے آگے جو ہے وہ یہ لگ گیا بختیار کاکی. ہاں تو یہ جو ہے جب چھوٹے تھے تو ان کی والدہ جب یہ مدرسے سے آنے کے بعد ان کی والدہ ان سے کہتی کہ بیٹا کھانا ہم کو اللہ دیتے ہیں، اللہ ہم کو کھلاتے ہیں، تم جو ہے نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ تم کو کھانا دیں گے. دیکھو بچوں کے ایمان کو بنایا جا رہا، کیسی بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے. اب یہ جو ہے ان کا معمول رہا کہ آنے کے بعد نماز پڑھتے اور ان کی والدہ جو ہے محراب میں کھانا رکھ دیتی اور کہتی کہ دیکھو بیٹا اللہ نے تم کو کھانا دیا. محراب میں جب وہ محراب میں دیکھتے تو کھانا موجود رہتا. کئی روز تک یہ تربیت چلتے رہی ہے نا، اور ان کا ایمان یقین بنایا گیا. ایک مرتبہ کسی کام سے ان کی والدہ جو ہے باہر چلی گئی، ان کے ہر ہمیشہ کے معمول کی طرح یہ مدرسے سے آنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جو ہے دعا کی. دعا کر کے دیکھا تو محراب میں کھانا تھا. وہ کھانا لیا، کھانا کھایا. ان کی والدہ اسی فکر میں آ رہی اور دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کے ایمان کی لاج رکھ لی. جب یہ آنے کے بعد کہا کہ بیٹا کھانا کھایا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اماں جان آج کا کھانا سارے کھانوں سے بہترین کھانا تھا. تو ان کے والدہ نے کہا کہ بیٹا بس تو اللہ سے لینے والا بن گیا. یعنی کیسی تربیت کی تھی. اللہ کرے کہ جو ہے ہم اپنے بچوں کی ایسے ایمان کے لائن سے تربیت کریں. اس نے کہا انہوں نے اللہ سے براہ راست مانگ کے جو ہے وہ کھانا لیا تھا، روٹی لی تھی. اس لیے ان کے نام کے آگے لگ گیا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کرے کہ جو ہے ہمارا اپنا یہ ایمان اور ہمارا اپنا یقین، اس کی تربیت ہم اپنے اولادوں کی کرنے والے بنے. آج تو اولادوں کی ہم تربیت کہ بیٹا ابا لے کے آئیں گے، ابا کریں گے، اور ابا سے ہوگا اور فلانا دیں گا اور فلاں پیسے سے جو ہے کام بنیں گے. نہیں، بلکہ محترم اور بہنوں اللہ کرے کہ ہمارے اپنے بچوں کے یقین کو، ایمان کو، تربیت ایسی فکر کرے کہ ان کو اللہ سے ہم جوڑنے والی بنے. یہ اللہ سے جڑیں گی، اللہ کے دین سے جڑیں گی، اللہ کے احکامات ان کی زندگی میں ہوں گے، اللہ کا دین ہوگا. اللہ پاک دین کے برکت سے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے. کہ جو ہے ہم اپنے اولاد کو دیندار بناویں. ماں باپ کا جو ہے دینداری کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. کہ ماں باپ جو ہے اگر دیندار ہے
تو یہ اولاد پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے محترم اور بہنوں، ہم اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کی فکر کریں۔ آج ہم جو ہے بچہ سمجھ کے بچے کی ہر بات پر چشمہ پوشی کر دیتے، ابھی تو بچہ ہے، آگے چل کے سب صحیح ہو جائے گا، نہیں، بلکہ جو ہے اگر شروع سے اگر ہم نے بیج چنے کا ڈالا ہے تو آگے چل کے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ فصل چنے کی آئے گی، اور بیج اگر گھیو کا ڈالا ہے اور چنے کی امید کریں گے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر شروع سے ہم نے اپنے اولاد کی دینداری کے لائن سے، اعمال کے لائن سے تربیت کی ہے، آگے چل کے یہی اولاد ہماری دیندار اور نیک بنے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم نے جو ہے اپنے اولاد کو دینداری نہیں سکھائی، اعمال نہیں سکھائے اور ان کی دین کے لائن سے تربیت نہیں کی، آگے چل کے یہ اولاد یہ ماں باپ کے نافرمان بنتی ہے، ماں باپ کو مارتی ہے، ماں باپ کو کوستی ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے۔ یہ آج کے بے دینی کا وبال ہے۔ اگر ہم نے اولاد کو دینداری سکھائی تو پھر یہ دین ان کو سکھائیں گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، یہ دین سکھائیں گا۔ یہ موجودہ دور کے تعلیمات نہیں سکھائیں گے۔ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ تعلیمات مت دو، دنیا کی پڑھائی مت پڑھاؤ، ہاں بہترین پڑھائی پڑھاؤ، بہترین کانوینٹ سے جو ہے اپنے بچوں کو ڈگری دلاؤ، لیکن جہاں ہم اپنے اولاد کو جو ہے پڑھے لکھا بنا رہے اور جو اپنے اولاد کی ڈگری کی فکر کر رہے ہیں، وہ ہماری اولاد دیندار بنے، نیک بنے، کلمہ نماز والی بنے، اللہ سے جڑنے والی بنے۔ اگر یہ دیندار بنے گی تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد یہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گی، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اولاد کو دیندار نہیں بنایا، پھر یہی اولاد ماں باپ کو کوستی ہے کہ کیا چھوڑا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے۔ کہاں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 9 بیٹے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو 9 بیٹے، کہاں کسی نے کہ جو ہے تم نے اپنے اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، 9 بیٹے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو ذرا بٹھا دو، اور پھر کہا کہ میں نے ان کو نیک بنایا، دیندار بنایا، ان کا کوئی حق دبایا نہیں، اور کہا کہ اگر یہ نیک ہیں تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوں کا والی اللہ ہے، نیکوں کا ذمہ دار اللہ ہے، میں نے ان کو نیک بنایا، دیندار بنایا، اگر یہ نیک ہے تو ان کا ذمہ دار اللہ ہے، اللہ ان کو چلا لیں گے، اللہ ان کو پالیں گے، اللہ ان کی کفالت کریں گے۔ تو محترم اور بہنوں، اصل اولاد کو دیندار بنانا، نیک بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم اور بہنوں، ایک حصہ ہمارے ماں بہنوں کا دین کے کام میں جو ہے یہ اپنے آپ کو لگانا، یہ بہت بڑی آخرت کی کمائی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ماں بہنیں یہ معمولی نہیں ہیں، بلکہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جو ساتھ دیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ مکہ کی سب سے بڑی مالدار عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا پورا مال لگایا، حضور کے خدمت میں اور حضور کے کام میں جو ہے اپنے آپ کو لگایا، اپنے پورے مال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگایا۔ محترم اور بہنوں، معمولی بات نہیں ہے۔ اور جس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ کا انتقال ہو رہا تھا، جس کرتے میں انتقال ہوا تھا اس کرتے کو بیون لگ رہا تھا کہ اتنی بڑی مالدار عورت، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں ساتھ دیا اور اپنے پورے مال کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگایا۔ محترم اور بہنوں، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے آپ کو، یہ پہلی عورت ہے۔ کہ محترم اور بہنوں، یہ یعنی کہا کہ اونچی قربانی دینے پر اللہ کی طرف سے اونچے جو ہے وہ درجات بلند ہوئے۔ اور پھر جو ہے محترم اور بہنوں، حضرات صحابیات نے اللہ کے دین کے واسطے اپنے آپ کو شوہروں کا ساتھ دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء کرام فرماتے ہیں آپ کو اللہ نے خاتون جنت کا لقب دیا، جنت میں عورتوں کی جماعت کا سردار بتلایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کا دین کے کام میں ساتھ دیا ہے، تعاون کیا ہے، اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے محنت کے تقاضوں میں لگایا ہے، اور اس پر جو کمی بیشی چیزوں کی آتی تھی، گھروں کے اندر حالات آتے تھے، ان حالات کو اللہ کے لیے برداشت کیا ہے۔ اس ساتھ دینے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون جنت کا لقب ملا، جنت میں عورتوں کی جماعت کا سردار بتلایا۔ محترم اور بہنوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، آخرت کی بہت بڑی کمائی ہے۔ کہ دنیا کے ٹھکرے، دنیا کی چیزیں تو مقدرات، یہ تو سکھم دکھم گزر جائیں گی، اصل دنیا نہیں ہے۔ اصل دنیا ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے جو ہے گھر والوں کو اور اپنے جو ہے خاندان والوں کو دنیا کا ساز و سامان دیتے، دنیا کی چیزیں دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پیش کیا کہ مکہ کے پہاڑ سونا بنا دیا جائے اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا اے اللہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک ٹائم کھاؤ تو تیرا شکر ادا کرو، اور جب بھوکا رہو تو تیری طرف جاری ہو تجھ سے مانگو۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی والی گزاری، سیدھی سادی گزاری۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سادگی یقیناً ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے محترم اور بہنوں، دنیا کی زندگی جو اصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں جو ہے خندق کھود رہے ہیں، خندق کے موقع پہ اللہ کے راستے میں ہے، خندق کھود رہے، دشمنوں کی حفاظت کی، دشمنوں سے حفاظت کی۔ اور صحابہ نے جو ہے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور اپنے جو ہے پیٹ پر پتھر باندھے ہوا بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے۔ صحابہ کے پیٹ پر 1 پتھر ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی بھوک کوئی اصل بھوک نہیں ہے، اصل آخرت کی بھوک ہے۔ تو محترم اور بہنوں، اللہ کرے کہ ہمارے سامنے ہماری اپنی آخرت ہو، ہمارے اپنے سامنے کل اللہ کے سامنے کھڑے کے اپنے زندگی کا حساب دینا ہے، اور جو ہے قبر ہے، حشر ہے، حساب کتاب ہے، یا آخرت کے منزل کو ہم نے بھلا دیا۔ آج ہمارے سامنے دنیا کے ٹھکرے، دنیا کی فکرے، دنیا کا کمانا، دنیا کی ضرورتوں کو اتنا تذکرہ کیا کہ آخرت کو ہم نے بھلا دیا۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہم کو لگتا ہے کہ ہم یہاں ہوائی جہاز میں بیٹھ کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ حساب کتاب، قبر، حشر، پلسرات، یہ سب حضرت صحابہ کرام کے راستے میں آنے والے، اور ہم تو سیدھے ہوائی جہاز میں یہاں بیٹھیں گے اور سیدھے جنت میں ہمارا فلائٹ لینڈ ہونے والا ہے۔ یہ بلکہ محترم عامروں، یہ شیطان نے ہم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اصل تو یہ سارے مرحلے ہمارے پاس آنے والے ہیں، کہ قبر کا مرحلہ، آخرت کے حساب کتاب کا مرحلہ، جنت اور جہنم میں حساب کتاب ہے، اور میدان حشر ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے یہ استحضار رہے ہوئے کہ آخرت کی زندگی جو ہے یہ اصل ہے۔ دنیا تو جو ہے سکم دکم گزر جائیں گے، لیکن اصل آخرت بغیر اعمال کے، بغیر ایمان اعمال کے جو ہے وہاں زندگیوں کا بننا نہیں ہے۔ اس لیے وہ بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے لیے محترم ماں بہنوں، اللہ کے دین کے کام میں ہمارے ماں بہنوں کا حصہ لگے۔ یہ آخرت کی بہت بڑی کمائی ہے۔ حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے اجر کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کی طرف سے میں قاصد بنا کر بھیجی گئی ہوں، ہمارے گھر کے مرد جمعہ میں، جماعت میں اللہ کے راستے میں شریک ہوتے ہیں، اور جو سارے دین کے کام میں یہ لگتے ہیں، ان کے سارے ذمہ داریوں کو ہم گھر پر سنبھالتی ہے، اس پر ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، عورتوں کے اجر کے بارے میں بہترین سوال کرنے والی یہ عورت ہے، اور کہا غور سے سنو، اور عورتوں کے پاس بھی یہ بات پہنچاؤ کہ عورتوں کا اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی جو ہے اطاعت کرنا، ان کے خوشنودی کو ڈھونڈنا، یہ ساروں کے برابر ان کو گھر بیٹھے ثواب ملے گا۔ کہ کتنی بڑی ہماری کمائی ہے اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو فارغ کیا، اللہ کے راستے میں بھیجا، اللہ کے دین کے محنت میں ان کو جو لگایا، تو اس کا سارا کے سارا ثواب محترم اور بہنوں گھر بیٹھے اللہ ہم کو دیں گے۔ یہ ہماری آخرت کی بہت بڑی کمائی ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آوے کہ دنیا کی چیزیں مقدرات ہیں، یہ تو مل کر رہیں گی، لیکن دین کو اللہ نے بقدر مشقت رکھا ہے کہ جتنی ہم دین کی کوشش کریں گے، جتنے ہم دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو لگاویں گے، اللہ اسی اعتبار سے اللہ جو ہے ہم کو جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ان ساری چیزوں کو اللہ ہم کو دیں گے۔ اس کے لیے محترم اور بہنوں، یہ ہماری ماں بہنیں، ان کا دین کے کام میں بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کے لیے دیکھو الحمدللہ ابھی ہمارے سامنے تقاضے ہیں، الحمدللہ ابھی چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہو رہے ہیں، یہ ابھی ہمارے